أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. مومن جب بھی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں یہ میری نیکی برباد نہ ہو. یعنی نیکی کی قبولیت کی فکر. مومن، ابھی ہم نے نماز میں دعا سنی ہے ابراہیم علیہ السلام: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آگے کیا ہے؟ ربنا وتقبل. اللہ خلیل اللہ کی دعا ہے: ربنا وتقبل. اے اللہ قبول فرما. قبولیت کی فکر یہ مومن کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نیکی کی قبولیت کی فکر عطا فرمائے. یہ روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت. اگر یہ نیکی قبول ہو گئی، سبحان اللہ، مومن کے کئی ایک مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے مومن کا؟ وہ ہے گناہوں کی بخشش. یہ بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے خالق نے ہمیں فرمایا ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، ہمارے باطن کو جانتا ہے. ہماری صبح ہماری شام اس کے سامنے، ہماری جلوت ہماری خلوت اس کے سامنے. اس لیے اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو، خطا کار. تو جو خطا کار ہوتا ہے اسے فکر کیا ہوتی ہے کہ مجھے بخش دیا جائے. مومن کا یہ بنیادی مسئلہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں. یہ جو ماہ رمضان جا رہا ہے نا، سبحان اللہ، فرمایا رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہ. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، پچھلا جو رمضان گزرا ہے، فرمایا کہ یہ رمضان پچھلے رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں صفائی کر دیتا ہے. اللہ. اور یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا خوشخبری سنائی؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر روزہ قبول ہو گیا تو مومن کا یہ بنیادی مسئلہ حل ہو جائے گا، گناہوں کی صفائی ہو جائے گی. قبولیت پر توجہ دینی چاہیے. اللہ. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو بہت زیادہ کی لیکن دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہ ان بدبختوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے محنت بھی کی، کچھ بھی نہ ملا. اللہ. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. ساری زندگی یہی سوچتے رہے کہ میں بڑا نیک بن گیا، میں نے بڑی عبادت کر لی، میں نے بڑی نیکیاں کر لی، میں نے کوئی روزہ چھوڑا ہی نہیں، میں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں.
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، نتیجہ وہ برآمد ہوا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ نتیجہ کب برآمد ہوگا؟ جب موت آئے گی، رزلٹ کا پتہ پھر ہی چلے گا۔ اس لیے مومن ہر وقت سوچتا ہے کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ، اگر روزہ قبول ہو گیا تو ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارا، ہم سب کا مسئلہ ہے، قبر میں جانا ہے نا۔ اللہ، قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے، کچھ چلے گئے۔ تو قبر میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عذاب قبر ہر آنے والے کا منتظر ہے، آنے والا خواہ کافر ہو، خواہ منافق ہو، خواہ مومن ہو، عذاب قبر ہر ایک کا انتظار کر رہا ہے۔ جب بھی کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوراً عذاب لپیٹ میں لیتا ہے، فوراً عذاب کی کئی قسمیں ہیں وہاں۔ 99 سانپ بھی ہے، سانپ یہ قبر کے عذاب میں شامل ہے، بچھو بھی ہیں، پھر وہاں آگ بھی ہے۔ تو میں کہ یہ جو قبر مٹی نظر آ رہی ہے، تو میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ گڑھا ہے آگ کا، آگ بھی ہے، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، وہاں گرزے بھی ہیں، بہت کچھ ہے قبر میں۔ تو مومن کی یہ بھی فکر ہے کہ قبر میں جاؤں تو کہیں عذاب قبر مجھے لپیٹ نہیں کرے، کیا بنے گا پھر؟ اللہ۔ تو یہ روزہ مومن کا یہ مسئلہ بھی حل کر رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوراً عذاب قبر اس کے سر کی طرف آتا ہے، سر کو جلانے کے لیے۔ سانپ بچھو سر کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں بڑی تیزی سے، اور آگے سے نماز آ جاتی ہے۔ اللہ، دفعتہ الصلاۃ، اس عذاب کو دور کر دیتی ہے، ڈیفینس کرتی ہے سر کا، چہرے کا، نماز اور تلاوت قرآن۔ اللہ، اگر نماز قبول ہو گئی تو ہمارا یہ مسئلہ قبر کا حل ہوا، یہ عذاب سے ہمارا چہرہ بچ جائے گا، سر بچ جائے گا، باقی جسم رہ گیا تو میں پھر عذاب قبر جب سر کی جانب کوئی راستہ نہیں پاتا تو پھر دائیں جانب آتا ہے، دائیں جانب جسم میں داخل ہونے کے لیے، تو آگے سے فرمایا روزہ آ جاتا ہے۔ یہ روزہ ہماری دائیں جانب کا محافظ ہے قبر میں۔ اللہ، اگر روزہ قبول ہو گیا تو ہماری دائیں جانب محفوظ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں شامل فرما جن کے روزے قبول ہو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے قبر کا۔ فرمایا کہ اگر قبر آسان ہو گئی تو اگلے مراحل سارے آسان۔ یہ پہلی گھاٹی ہے۔ اللہ، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبروں کو بھول جاتے ہو، یہ دنیا ایسی ہے کہ قبر بھلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتا ہے قبریں، رشتہ داروں کو اٹھا لیتا ہے اور چلو بھی دفن کرو اس کو دفنانے کے بہانے سے تمہیں قبر نظر آ جائے گی، کچھ نہ کچھ تو یاد آئے گا اپنی آخرت کے بعد۔ دنیا ایک ایسی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ قبر بھول جاتی ہے۔ اللہ، تو قبر میں یہ روزہ اگر قبول ہو گیا تو دائیں جانب کی حفاظت کرے۔ اگر روزہ قبول نہ ہوا یا روزہ کس رکھا ہی نہیں تو قبر میں اس کی دائیں جانب غیر محفوظ، کوئی نہیں بچانے والا، سانپوں سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ حشر کے میدان میں پیش آنا ہے۔ آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بیان فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوزخ کو لایا جائے گا، کھینچ کر لایا جائے گا۔ 70,000 سنگل، ہر سنگل کے ساتھ 70,000 فرشتے ایک ایک سنگل کے ساتھ کھینچ کر لائیں گے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب دوزخ دیکھے گا نا کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں کو، تو کڑکے گا اللہ اور غصے میں بفر جائے۔ ترمی بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ، ہمیں کہ بڑے بڑے انگارے پھینکے گا،
کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف انگارے آ رہے ہوں گے، کتنے بڑے انگارے، کل قصر، جیسے بہت بڑا محل ہوتا، ایک محل کی طرف ایک انگارہ، اس کا حجم اتنا ہوگا، اور دوزخ کا انگارہ ہوگا کہ وہ انگارہ اگر مشرقی کنارے رکھ دیا جائے تو مغرب میں رہنے والے ہر چیز جل جائے۔ وہ انگارہ آئے گا، مومن کی طرف بھی آئے گا بھائی، کافروں کی طرف آئے گا، ترمی پھینک رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا جنتکم، ان انگاروں سے بچنے کے لیے اپنے لیے ڈھال تیار کرو، دنیا سے ڈھال تیار کر کے لے جاؤ۔ یا رسول اللہ کون سی ڈھال؟ فرمایا الصیام جنت، الصیام جنت من النار، یہ جو روزہ ہے اگر قبول ہو گیا تو میدان محشر میں دوزخ سے آنے والے انگاروں سے دفاع کرے گا، یہ ڈھال ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا، اگر وہ انگارہ کسی کے سر پر لگ گیا تو کیا بنے گا؟ فرمایا کہ یہ روزہ یہ ڈھال بن جائے گا، آگے سے اللہ بچائے گا روزے دار کو۔ اس لیے مومن جو اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، کہیں یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، روزہ رد نہ ہو جائے۔ اللہ ایک اور بھی مسئلہ ہے مومن کے لیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات۔ ہم سب کی ملاقات ہونی ہے، نام لے لے کر بلایا جائے گا، آ جائے بھی فلاں، آ جائے فلاں، آ جائے اللہ، اس وقت پھر کیا بنے گا؟ دائیں طرف دیکھے گا تو اعمال، زندگی کے جتنے کام اچھے ہیں یا برے، بائیں طرف دیکھے گا تو اعمال، سامنے دیکھے گا دوزخ، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا۔ اس وقت پھر اگر روزہ قبول ہو گیا، میں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو رب العالمین تو خوشیاں عطا کرے گا، ایک خوشی دنیا میں افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جب حاضری ہوگی، جب پیشی ہوگی، اس وقت روزے دار کو خوشی میسر آئے، روزے دار خوش ہو جائے۔ اس وقت تو لوگ چھپ رہے ہوں گے نا، سامنا کرنے سے چھپیں گے۔ عام لوگوں کی کیا بات ہے، انبیاء ڈر رہے ہوں گے، انبیاء ڈر رہے ہوں گے۔ رب العالمین یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم، پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں تمہاری قوموں نے جواب کیا دیا تھا، تو آگے سے کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، اللہ اس حاضری کی، اس پیشی کی ہیبت اور اس کی دہشت کہ انبیاء کرام 950 سال تک نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہتے تھے نہیں مانتے، مار دیں گے، نکل جاؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ لا علم ہے، کہ اللہ جی مجھے کوئی پتہ نہیں میری قوم نے مجھے کیا جواب دیا تھا، سب کچھ بھول گئے پیغمبر۔ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا اگر روزہ قبول ہو گیا تو للصائم فرحتان، روزے دار کو رب العالمین خوشی عطا فرمائے۔ عند لقاء ربہ، جب اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی تو روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے گی، روزے کی وجہ سے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ خوشی کیسے؟ ہمارے کا سیام والقرآن یشفقان، سبحان اللہ، مومن پر بڑی ہیبت دہشت طاری ہوگی، پریشان تو بڑا ہوگا کہ معاملہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، نتیجہ کیا نکلے، سامنے دوزخ ہے، اللہ پیچھے فرشتے کھڑے، اعمال نامے لے کر کھڑے، زندگی کا سارا ریکارڈ موجود، بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ مومن کو اس وقت پھر روزے کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، روزہ سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، اللہ حساب لینے سے پہلے ہی، سوال و جواب سے پہلے ہی روزہ کر کہے گا اللہ انی منعتہ الطعام والشہوات،
اے اللہ جی اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو معاف کر دینا۔ روزہ سفارش کرنے آیا ہے، وہ روزہ جو قبول ہو گیا۔ اب بتائیے اگر روزہ قبول نہیں ہوگا یا روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو کون سفارش کرے؟ روزہ اس وقت دو باتیں کہے گا، اے اللہ میری وجہ سے اس نے دو چیزیں چھوڑی تھی، نمبر 1 کھانا پینا اور دوسری چیز شہوت۔ یہ دو چیزیں روزے کی قبولیت میں بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، حفاظت روزے کی تب ہوگی جب ہم دو چیزیں چھوڑیں گے۔ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، ہاں کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کا روزہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ اس نے اپنی شہوات پر بھی کنٹرول کیا۔ شہوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا جب تم روزہ کرو نا تو روزے کی حفاظت کرو۔ کیسے؟ فلا یرفث، فرمایا کہ رفث مت کرو۔ رفث کیا ہے؟ روکا کہ روزے کی حالت میں اگر رفث کا شکار ہو جاؤ گے تو یا تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، تمہارا روزہ رکھا ہوا بیمار ہو جائے گا، ناک کٹا، کان کٹا، اللہ روزہ سلامت نہیں رہے گا۔ رفث نہیں کرنا۔ رفث کیا ہے؟ فحاشی، فحاشی کا کام کرنا یہ رفث ہے۔ جس کو روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کرتے کہے گا اللہ اس نے شہوت پر کنٹرول کیا تھا، وہ کیا ہے؟ فحاشی۔ فحاشی آنکھوں کی بھی ہے، فحاشی کانوں کی بھی ہے، فحاشی زبان کی بھی ہے۔ فحش بکنا، گالی بکنا، غیبت کرنا، یہ زبان کی فحاشی ہے۔ آنکھوں سے غیر محرم عورتیں دیکھنا یہ آنکھوں کی فحاشی ہے۔ کانوں کے ذریعے موسیقی سننا یہ کانوں کی فحاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت نصیب فرمائے۔ روزہ کہے گا اللہ اس کو میں نے روکا تھا، آنکھ چاہتی تھی دیکھوں لیکن اس نے میری وجہ سے نہیں دیکھا، کان چاہتا تھا کچھ سن لوں، وقت کتنا ہی گزر رہا، روزہ لگا ہوا ہے اللہ، لیکن میری وجہ سے اس نے کانوں کو روکا کہ نہیں روزہ رکھا۔ زبان چاہتی تھی جھوٹ بولوں لیکن نہیں جھوٹ بولوں، غیبت کروں تو میری وجہ سے میں نے اسے روک دیا تھا، فحاشی سے، شہوات سے، رفث سے، لہذا میری سفارش قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ تو دعا کیجیے روزہ ہمارے ساتھ جائے، قبر میں بھی جائے، حشر میں بھی ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی رہ جائے، روزہ رکھا لیکن نے ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ کب جائے گا؟ دو شرطیں اللہ تعالیٰ رکھی ہیں روزے کی قبولیت کے لیے، شرطیں جیسے نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو کرتے ہیں نا، وضو نہیں کریں گے جان بوجھ کر تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے روزے کی دو شرط، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ دو شرط۔ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر لیں میرے اندر ایمان ہے اور میری نیت ٹھیک ہے، روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہوں؟ ایمان بھی ہو اور نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ، یہ دو چیزیں شرط۔ ایمان کے بارے میں ایک بنیادی نشانی ایمان کی موجودگی جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ایک صحابی کے سوال پر جواب دیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ کم از کم دل کے اندر یہ کیفیت ہو، کون سی؟ کہ نیکی کرنے سے دل خوش ہو جائے
اور گناہ کرنے سے غمزدہ ہو جائے. جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے ٹینشن دے دے، پریشان کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو کیا ہے؟ اپنے دل کی یہ کنڈیشن چیک کرتے رہے ہر وقت، کیا میرے اندر یہ کنڈیشن ہے؟ میں اپنے گناہوں پر پریشان ہوتا ہوں یا نہیں؟ پریشانی کی علامت کیا ہے؟ کہ جب غلطی کر لے تو آدمی توبہ کرے اور ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے ندامت، یہ ہے ایمان، یہ ہے گناہ سے نفرت، یہ ہے ٹینشن. لیکن یہ تو نہیں، گناہ کیا بھول گئے، پرواہ ہی نہیں کی، اللہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایمان یہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ گناہ کرنے پر پریشان ہو جانا، یہ گناہ ہے، یہ ایمان ہے. گناہ کرنے پر ٹینشن کا لگ جانا، غم زدہ ہو جانا، بے چین ہو جانا، توبہ کرنا، رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، معافی مانگنا، یہ ہے ایمان. یہ تو نہیں جھوٹ بولا ہے، پرواہ نہیں. جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر ایسا کما لیا، رات کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں نے دولت کما لی، کیا یہ ایمان ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں ایک اور بات بتائی، فرمایا کہ واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، 3 مرتبہ قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے دکھ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. روزہ رکھنے سے پہلے چیک کریں ایمان ہے کہ نہیں، کہیں پڑوسی پریشان تو نہیں ہے. ایمان شرط ہے روزے کی قبولیت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت سے فرمائے. کوئی بھی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ایمان موجود نہ. ایمان شرط ہے. جہاں بھی قرآن مجھے اٹھا کر دے من عمل صالحا من ذکر او انثی آگے وہو مومن، جس نے بھی نیکی کی، نیکی سے روزہ ہی نہیں ہے، ہر نیکی کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان میں نے بتا دیا کم از کم سب سے نچلے درجے کا ایمان یہ ہے کہ نیکی کرنے سے دل خوش ہو اور گناہ کرنے سے پریشان. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے. ایمان سے دوسری شرط کیا ہے کہ احتساب. روزہ رکھنا ہے کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کی. یہ نہیں کہ جناب سردی کا موسم ہے، موسم ٹھنڈا بھی ہے، دن چھوٹا بھی، چلو رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر نہیں رکھا. یہ بات یاد رکھ لے، گرمی ہو یا سردی ہو، دن چھوٹے ہوں یا دن بڑے ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر رکھنا ہے. یہ سوچ بڑی بیٹا آپ روزہ رکھ لو، سردی کا موسم ہے، کون سی پیاس لگے گی؟ کیا مطلب؟ اگر پیاس لگے تو روزہ نہیں رکھنا. اگر رب چاہے تو کھانا پینا بند کر دے، رب قادر ہے کہ نہیں؟ آرڈر آ جائے کہ کھانا نہیں ہے، تو نے پینا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ سب کچھ بند کر سکتا ہے اور بند ہوتا نظر آیا. سمجھے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا تو نے آج کچھ نہیں کھا، تو ہم ڈاکٹر کے کہنے سے کچھ نہیں کھاتے. اور اللہ اگر کہے کہ آج نہیں کھانا تم نے، تو ہم کہیں موسم چیک کرو، گرم ہو تو پھر مشکل ہے. نہیں، مومن تو اپنی جان دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے جان مانگ لی تو یہ بھی دے دیں. یہ روزہ، یہ کھانا پینا بند کرنا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. تو احتساب ضروری ہے. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. اور افطاری کے وقت دعا ضرور کیا کریں، قبولیت کی دعا ہے کہ جب بھی روزہ چھوڑنے کا وقت ہے، اور وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں نصیحت کروں گا اپنے آپ کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی. ماہ رمضان جا رہا ہے، آج کتنا روزہ؟ 15. تو 3 کام ہم ضرور کرتے رہیں، روزانہ کریں. نمبر 1 روزہ روزانہ رکھنا ہے. نمبر 2 رات کو تراویح باقاعدہ روزانہ پڑھنی ہے، ناکہ نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم رات تہجد پڑھیں گے، تنہائی میں بڑا مزہ آتا ہے. نہیں، 11 ماہ تنہائی میں پڑھتے رہو، لیکن 1 ماہ
बाजमात पढ़नी है तहज्जुद, तरावी छोड़ी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस खुशकिस्मत ने रात क़याम किया माल इमाम, किसके साथ? इमाम के साथ। माह रमज़ान में जिसने इमाम के साथ क़याम किया फिर फारूक हुआ माल इमाम, इमाम के साथ ही फारूक हुआ। बाज़ लोग वितर नहीं पढ़ते इमाम के साथ, ये गलती है बहुत बड़ी। इमाम के साथ फारूक होना है, वितर भी इमाम के साथ ही पढ़ना। इमाम के साथ शुरू किया, इमाम के साथ फारूक हुआ, मैं कान्ना मकाम लैला, उसको रब्बुल आलमीन पूरी रात के क़याम का सवाब अता फरमाएगा। ये दर्जा उसको नहीं मिलेगा जो तन्हाई में पढ़ता है। याद रखो, पूरी रात का क़याम उसी को मिलेगा जिसने इमाम के साथ क़याम किया। हमने मामूली बस कि मैं तो हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं खुद पढ़ूँ, पढ़ते रहो लेकिन इमाम के साथ पहले पढ़ो, तरावी पढ़ो, सुनो कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में हदीस में आता है जिब्रील अमीन हर रात आते थे, हर रात जिब्रील अमीन आसमान से नज़ूल फरमाते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते, फ़युदारिसुहुल कुरान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ दौर करते हैं। सुभान अल्लाह। दौर किसे कहते हैं? एक साथी पढ़े दूसरा सुने। कायनात का सरदार सुनते थे, पढ़ते कौन थे? हम कहाँ सुनते हैं? नबी अलैहिस्सलाम सुनते भी थे, सुनाते भी थे। यानी सुनाने वाला और सुनने वाला, ये दोनों अमल आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और हर रात जिब्रील अमीन आते थे। ये दूसरा काम है, हमने रोज़ाना बाकायदा इमाम के साथ तरावी पढ़नी, घर में नहीं बैठे रहना। तीसरा काम सदका है, रोज़ाना सदका करना है। कोई दिन ऐसा ना जाए कि सदका ना हो। गरीबों पर, मिस्कीनों पर और दीन के कामों पर माल खर्च करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान अजवदन नास, सबसे ज़्यादा सखी थी। कायनात में ऐसा सखी नहीं आया, लेकिन माह रमज़ान में से अबा किराम फरमाते आपकी सखावत की क्या ही कहे, हालात ही बदल जाते थे। इधर आया इधर दे दे, इधर आया इधर दे। अल्लाह फरमाया अगर मेरे पास और पहाड़ के बराबर सोना भी आ जाए, 3 रातों से ज़्यादा ना गुजरे, मैं सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। सदका ये रोज़ाना का अमल है। माह रमज़ान की रातों में, दिन में जितना हो सके कम अज़ कम एक रोज़ेदार की इफ्तारी का एहतमाम करो। हम कहते हैं अल्लाह थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा कर ले, आटा कोई 2 रोटी का और ज़्यादा बना ले, और मसाए में गरीबों को देखें, महल्ले उनको पहुँचा दे। अल्लाह बहुत खुश होते हैं। हर नेकी का रब ने बदला लिखा है ना। कम अज़ कम कितना? 10 नमाज एक पढ़ी तो कितनी नमाजें लिखी जाती हैं? 10। लेकिन जो सदका है इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि एक सदका, यूँ समझो 1 रुपया अल्लाह ताला 700 लिखता है। 700 फिर लिखता ही नहीं, हमारा कि एक खजूर के बराबर अगर कोई खर्च करे, खजूर नहीं कही, खजूर के बराबर 10 रुपये ले लो, रब्बुल आलमीन हमारा उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ दाएं हाथ से कबूल करके फिर क्या करते हैं? ये रब्बी हाँ उसकी परवरिश करते हैं। जैसे भैंसों वाले, भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा छोटा होता है, जब उसकी परवरिश करते हैं ना हमारे रब्बुल आलमीन उस 10 रुपये की ऐसे परवरिश करती हत्ता तकून मिसल जबल, बढ़ाते 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 वो पहाड़ के वजन के बराबर हो जाते। ये इतना बड़ा अमल है। तो माह रमज़ान की घड़ियों में ये 3 काम, रोज़ा रखना है रोज़ाना, रात को तरावी पढ़नी है, कुरान सुनना है रोज़ाना, और सदका भी रोज़ाना करना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।